کہ ہمارے یہاں جب شدید سردی پڑتی ہے تو وادی تیرہ ان علاقوں میں آتا ہے جو کہ بہت زیادہ بلند علاقے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں زیادہ تر پشاور, باڑہ اور اس قسم کے جو نیچے کے علاقے ہیں تھوڑی کم سردی ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے ایک جرگے کا اہتمام کیا گیا جس جرگے میں ان کی کنسنٹ لی گئی. کل بھی اس پہ کچھ بحث ہوئی صوبائی اسمبلی میں, آج بھی ہم یہ بیانات دیکھ رہے ہیں. اگر موقع کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے پاس چوائس کیا ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. ویور, اس وقت جو ہے وہ وادی تیرہ سے آئی ڈی پیز کے جو رد عمل آنے کا سلسلہ ہے اس پر بہت سی اسپیکولیشن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کے پی اے کی صوبائی اسمبلی اور وفاق کے درمیان میں بھی جو ہے وہ ایک لڑائی کا سا ماحول, ایک چپڑگشی دیکھی جا رہی ہے. ٹاک شوز پر بھی بحث ہو رہی ہے. اور اس وادی تیرہ کا مسئلہ آخر ہے کیا, اس کی انسائٹس پر بات کریں گے, اور کچھ اور پولیٹیکل ہیپننگس جو پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کی انسائٹس پر میں بات کروں گی. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. آپ ناساز طبیعت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو ٹھیک ہوں. ہاں, ہم انڈر دا ویدر ہیں کیونکہ ویدر کا چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا اپنا اثر دکھا رہا ہے. اچھا, وادی تیرہ ایک بار پھر, ویسے تو خبروں میں ہے ہی آپریشنز کے حوالے سے. اب وہاں سے جو لوگ اس موسم میں نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں, آئی ڈی پیز جو آ رہے ہیں, ان پہ وہ جو رد عمل دے رہے ہیں اس پر ایک بحث در بحث کا سلسلہ جاری ہے. اب مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے ایسا نا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے نا, کیا فیک ہے اور کیا ریئل ہے, اس کی میں ڈفرینشیٹ کرنا ایک پرابلم ہوتا ہے. اس پر میں چاہتی تھی کہ ہم آج بات کریں وادی تیرہ کو لے کے. جیسے سہیل آفریدی نے جو ہے وہ حکومت کو آج کے دن کا کوئی الٹیمیٹم دیا ہوا تھا حکومت کی جانب سے, وہ جو پریس ریلیز جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ فوج کے کہنے پر نہیں نکلا کر رہے, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے 4 ارب روپے بھی ان کے لیے مختص کیے ہیں. اس وقت میں چاہوں گی کہ آپ کے پاس اس ایشو کے حوالے سے کیا انسائٹس ہیں. اچھا, 3-4 چیزیں آپ کے جو سوالوں میں موجود ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جو لوگوں کی نقل مکانی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب شدید سردی پڑتی ہے تو وادی تیرہ ان علاقوں میں آتا ہے جو کہ بہت زیادہ بلند علاقے ہیں, اور وہاں پر جب سخت سردی ہوتی ہے تو وہاں پر نہ بجلی صحیح فراہم ہوتی ہے, نہ گیس فراہم ہوتی ہے, ریسورسز نہیں ہوتے, آپ کے لیے وہاں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو اس علاقے کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے کہ 7,000 فٹ سے بھی اوپر کی اس کی ہائٹ ہے, اور اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھنڈا اور سخت ترین علاقہ ہوگا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ تر پشاور, باڑہ اور اس قسم کے جو نیچے کے علاقے ہیں جہاں تھوڑی کم سردی ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں اور کچھ عرصہ وہاں گزارتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر کچھ نقل مکانی سردی کے سیزن میں نارمل بھی ہوتی ہے. اچھا, لیکن ہم صرف اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ صرف نارمل ہے, کیونکہ اوبویسلی ہمیں اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ 26 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھا, اور وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا جو کہ ان کے ماتحت اداروں کی طرف سے جاری کیا گیا تھا. اور اس میں یہ بڑا کلیئر لکھا گیا تھا کہ وادی تیرہ کے لوگ نقل مکانی کریں گے, اور ان لوگوں کے لیے ایک جرگے کا اہتمام کیا گیا جس جرگے میں ان کی کنسنٹ لی گئی, اور اس کنسنٹ کے بعد ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو اس ٹائم اسپیل میں وہاں سے نکالا جائے. آلریڈی لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی نکالا جائے, اور پھر جو بھی آپریشنز وہاں چل رہے ہیں محدود طریقے سے وہ کمپلیشن کی طرف جائیں. لیکن ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ نہیں بھی جاتے, وہ اگر یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر ایک رقم 4 ارب روپے تفویض کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے جاری ہوا, لیکن پچھلے 8-10 دن میں اس کے اوپر اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کی معلومات میں یہ بات نہیں ہے. کل بھی اس پہ کچھ بحث ہوئی صوبائی اسمبلی میں, آج بھی ہم یہ بیانات دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ صوبائی حکومت کی نالج میں نہیں تھی بات, اور یہ جرگہ بھی ان کی نالج میں نہیں تھا. جو ان کی ایک شکایت ہے کہ ہم موجود نہیں تھے, باقی جو ہے وہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر صوبائی حکومت کو یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جو 4 ارب روپے ان کو فراہم کیے گئے وفاقی حکومت کی طرف سے, وہ بھی ان کے پاس ہیں, وہ آگے متاثرین میں ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے. وہ اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پائے تو اس پہ سوال پھر صوبائی حکومت سے بنتا ہے. آپ ایک طرف ان متاثرین کو اکوموڈیٹ بھی نہیں کر رہے, ان کو فائنینشیل اسسٹنس بھی نہیں دے رہے, اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہماری معلومات کے مطابق اور ہماری نالج میں لائے ہوئے بغیر کیا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. موقع کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے پاس چوائس کیا ہے. یا تو آپ کے پاس الٹرنیٹ پلان ہو اور آپ وادی تیرہ کو بالکل کلین کر سکیں تو سمجھ آتا ہے, لیکن اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایونچولی پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اور پھر اگر وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے تھرو وہاں پر ایک پراپر فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے تو وہ سپورٹ ان کو فراہم ہو. آپ ان کے فنڈز بھی روک رہے ہیں, ان کی چیخیں بھی نکال رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنسنٹ تو اس میں لی نہیں گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. اچھا سر, اس وقت جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وزیر
وزیر دفاع بھی اس پہ پریس بریفنگ دے رہے ہیں. تو آئی گیس اس میں وادی تیرہ کے حوالے سے ہی ان ابہام کو درست کرنے کی کوشش ہے. دیکھیں جتنا ہم ابھی دیکھ سکیں ہیں اس میں بڑا ایک کلیئر چیز اسپیسیفائی کی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا میجر آپریشن نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں چھوٹے پیمانے پہ بہت سے آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں, وادی تیرہ میں بھی چل رہے ہیں. لیکن اس پوری پریس کانفرنس میں جو ابھی تک ہم سن سکیں اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو 4 ارب روپے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کر دیے گئے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے گورنمنٹ کو آگے صوبائی حکومت کو آگے ان لوگوں کو فراہم کرنے ہیں. ایک تو آپ ان لوگوں کو فنڈز فراہم نہیں کریں جس کے اوپر وہ احتجاج کریں, یعنی ایک ایسا کام جو کہ ایک بڑے روٹینلی طریقے کے ساتھ ہو سکتا تھا اس کو آپ جان بوجھ کر خراب کریں تاکہ وہ چیز مسئلہ بنے. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ آپ لوگوں کو نہ نکالیں. تو میرا خیال یہ کہ جان بوجھ کے سچویشن کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور گورنمنٹ بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ آپ جو اپنی کنسنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کی کنسنٹ نہیں ہوتی جرگے میں اور ان فیصلوں میں تو پھر آپ نے دسمبر کے آخر میں نوٹیفیکیشن خود کیوں جاری کیا, آپ اس کو اونرشپ نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو چند ایک بیس لیس قسم کی ایلیگیشنز ہیں ان کا جواب دینے کے لیے آج کی اس پوری پریس کانفرنس کو ترتیب دیا گیا ہے. اچھا, سہیل آفریدی کو ہم دیکھا کہ ایک تو ان کے بارے میں یہ اسپیکولیشن بھی اب زیادہ زور پکڑ گئی ہے, آلدو کہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے تب سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی ریاست کے ساتھ نہیں بنے گی, جو کہ لگ بھی رہا تھا کہ ان کا ایک جو ہے وہ جارحانہ قسم کی وہ اننگز کھیلنے کے موڈ میں تھے. تو اب یہ نیریٹو اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ انہیں وہ زیادہ دیر نہیں ٹکیں گے. دوسری جانب جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ لیا ہے کہ وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی مسئلے کا وجہ بن رہی ہے صوبائی گورننس کا. اس کے علاوہ وہ اس بات پہ بھی بہت ووکل ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس مسئلے میں سنجیدہ نہیں ہیں. تو وہ خود ایک بار پھر جو ہے وہ جرگے کی بات کرتے ہیں, بار بار وہ جرگے کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو باتیں وہ گھما پھرا کے کر رہے ہیں ان سے کچھ بھی نکلے گا, یہ پانی سے مکھن نہیں نکلے گا؟ پانی سے مکھن بڑی زبردست ہے, یا بیل سے دودھ نکالنا بھی ٹھیک ہوگا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ویسے سہیل آفریدی صاحب کی میں اس لیے رسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ایک بڑے ہی چھوٹے کارکن تھے اور ان کو موقع ملا اور وہ آگے آئے اور وہ اس عہدے کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ عہدے کے ساتھ انصاف سے زیادہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اپنی کیا کہنا چاہیے آنیسٹی دکھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے پورے 4 کروڑ عوام کی نمائندگی کریں. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں ہم نے یہیں بیٹھ کے 2-3 دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کے اسٹیک پہ کوئی بہت کچھ چیزیں نہیں ہیں. وہ ایک ادنا کارکن تھے, ان کو موقع ملا. ابھی بھی وہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ریاست یا عوام کے لیے نہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر ان کو کل نکال بھی دیا جائے تو اس سے ان کی پوزیشن پر کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. وہ گنڈا پور صاحب تھے یا اس قسم کے ماضی کے سینئر شاید جو لیڈران تھے, ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر ہم کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو ہماری سیاست ٹھپ ہو جائے گی. آفریدی صاحب کی سیاست تو ابھی شروع ہوئی ہے. بالکل, اس سے پہلے تو ان کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے. میرا خیال ہے کے پی کے اندر بھی ان کو لوگ اتنے نہیں جانتے تھے, صوبے سے باہر تو بہت دور کی بات ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آفریدی صاحب کو پتا ہے کہ اگر میں ہٹا بھی دیا جاؤں تو میں مطلب شہیدوں میں شمار ہوں گا انگلی کٹا کر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر دیکھیں یہ اس میں 8 فروری کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ شاید آج خان صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر اطلاعات یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے شاید. اچھا ہاں, اگر وہ ہو جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ 8 فروری کے جو پروٹیسٹ ہے اس سے تھوڑا سا بیک اینڈ پہ ہٹ جائے پاکستان تحریک انصاف. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں تو میرا خیال ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ ان اینی کیس کچھ بھی ہو ہم 8 فروری کا احتجاج ختم نہیں کریں گے. ہاں پرامن ضرور کریں گے جو ابھی تک کہا جا رہا ہے, لیکن اب یہ کتنا پرامن ہوگا یہ تو 8 فروری بتائے گا. لیکن گورنمنٹ ان اینی کیس نہیں چاہتی کہ 8 فروری کو کسی بھی قسم کا احتجاج ہو, اور اس کے لیے ہی ایک بات چیت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ نہ صرف خان صاحب سے بات ہو بلکہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی کول ڈاؤن کیا جائے. صحیح, اگر وہ 8 فروری تک اسی موڈ میں رہتے ہیں اور وہ احتجاج کو مومنٹم دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ان کو قربان کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. کیونکہ دیکھیں بات بڑی سیریس ہے. اگر تو آپ ریاست کے اگینسٹ کہیں بھی جا رہے ہیں اور وہ چیزیں ریاست کے نقصان میں جا رہی ہیں تو پھر ریاست ان کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے. سر میں نے دیکھا کہ حکومت کے بہت سے جو وزراء ہیں وہ تو ٹاک شوز میں بڑے ریلیکس دکھائی دے رہے ہیں 8 فروری کو لے کر. ایون دو کہ JUI نے بھی جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے. اب JUI
کا جو اعلان ہے وہ کس حد تک وہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے. کیا ان کے لوگ آئیں گے سڑکوں پر, اور کیا مل کے احتجاج کرتے ہیں, کیا مل کے احتجاج کرتے ہیں. لیکن حکومت کے لوگ جو ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی تو انتشار کا شکار ہے, تقسیم کا شکار ہے, ان کے اپنے اندرونی پرابلم بہت زیادہ ہیں, تو یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں گے, یہ کر دیں گے, ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے وہ صرف ایسے شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ نون بہت زیادہ نروس کے اوپر نہیں لیتی ہے ان چیزوں کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنا ایک پینک شو کریں گے تو اس پینک کا فائدہ اپوزیشن اٹھائے گی, جو چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی بے چینی ہو. آپ کو یاد ہوگا جب 26 نومبر کو بھی آ رہے تھے تو یہ بڑا ریلیکس نظر آ رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کچھ ایسا نہیں ہوگا, لیکن 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر اس 26 نومبر کو سینسبلی دیکھ لیا جاتا اور ہینڈل کر لیا جاتا, میرا خیال ہے کہ تمام لیڈرشپ میں محسن نقوی صاحب بھی جو زیادہ پولیٹیکل نہیں تھے, انہوں نے ہی زیادہ میچورٹی کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا اور حل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن خیر وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نون لیگ تو ضرور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گی کہ ان کو کوئی بہت فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ سیم ڈے پہ بسنت کی اناؤنسمنٹ کیوں کریں؟ ان کو 8 فروری کو بسنت کی اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خیر وہ 3 دن رہے گی, لیکن اسی تاریخ میں پھر اور بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بات چیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتنے ریلیکس ہیں تو میرا خیال ہے کہ ریلیکس خود پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا خدائی کچھ مدد ہو جائے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اور خود نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ یہ 8 فروری سے خود ہی ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائے. اچھا, ایک اور چیز جو کے پی کے اسمبلی میں ہم نے دیکھی پچھلے دنوں کہ انہوں نے ابھی لاسٹ ڈے انہوں نے بورڈ آف پیس کا جو پاکستان میں شمولیت ہے اس کی مذمت کی ہے, اور اس کو ان کے بہت سے وزراء نے ٹاک شو میں ڈیفینڈ بھی کیا ہے کہ جی کی ہے تو ٹھیک کیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک فارن پالیسی ہے پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ, کیونکہ اس میں اور بھی مسلم ممالک بھی شامل ہیں بورڈ آف پیس میں. اب ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں ہم اکیلے تو نہیں شامل, اور مسلم ممالک بھی شامل ہیں. تو یہ فارن پالیسی پہ صوبائی اسمبلی کا مذمت پیش کرنا, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور دوسرا میرا اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ اگر کل کو ان کی حکومت آ جائے گی تو کیا یہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس سے نکل جائیں گے, کیا اس کا فیصلہ کر لیں گے کیا؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے یہ بڑا امید کرتے تھے کہ میں ویسے تنقیدی اس میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن میری یادداشت تھوڑی اس حوالے سے بہتر ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ ٹرمپ صاحب سب سے پہلی بات ہی وزیر اعظم پاکستان سے جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں کریں گے, ان کی رہائی کے بارے میں کریں گے, اور وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ یا تقریر جو کریں گے اس میں خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں صدر ٹرمپ کے حوالے سے, جو پوری نہیں ہو سکی. لیکن جہاں تک بورڈ آف پیس کی بات ہے, دیکھنا یہ چاہیے کہ چاہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی XYZ ہوتے, پاکستان کے مفاد میں کیا تھا جب ترکیہ جیسا ملک, جب UAE جیسا ملک اس میں شامل ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر ایک اپنی ان کی فورس ہے, اس ISF کا حصہ بننے سے پہلے ہم پراپر پاکستان کے اندر اس کے اوپر بات چیت کریں گے, پارلیمنٹ سے اس پہ ڈیسائیڈ کروائیں گے, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اس کا ISF سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو وہاں پر ایک انٹرنل فورس ہوگی جو کہ ڈی ویپنائز کرے گی وہاں پر موجود حماس کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے, اور اگر اسلامی ممالک اس فورس کا حصہ بن رہے ہیں, اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن رہے ہیں, تو پاکستان کو بھی اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں اس کا ایک بڑا فائدہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب اس بورڈ آف پیس میں کہیں کسی اسٹیج کے اوپر جا کر کشمیر کی بات ہو. اصل مدعا تو یہ ہے کہ ہمارا کشمیر بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے, اور بورڈ آف پیس جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے. انڈیا کو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ بورڈ آف پیس جیسا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیوں بن رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوس میں مودی صاحب نے شرکت بھی نہیں کی, اور اسی لیے نہیں کی کہ کہیں کسی اسٹیج کے اوپر کوئی کشمیر کا ذکر نہ کر دے اور ان کو اس کا جواب نہ دینا پڑ جائے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تھا, اور پی ٹی آئی بھی اگر اقتدار میں ہوتی تو ان کے پاس اس حوالے سے کوئی دوسری چوائس نہیں ہوتی. میں بھی یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی وہ مذمت کر کے دنیا کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ڈیوائڈ ہیں اس حوالے سے, تو کیا خود ان کی حکومت ہوتی تو یہ افورڈ کرتے؟ اچھا اصلا لاسٹ میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے نئی ترمیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ جلد آنے والی. اچھا سہیل وڑائی صاحب جو ہے نا ہمیشہ جو ہے وہ نئی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں, بڑی اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث ہوتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبوں پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کا کوئی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ کوئی چیز پک گئی ہے, تیار ہے, اور اب آ جائے گی منظر عام پر. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو ویسے اپنی ایک رائے دے سکتی ہوں, وہ یہ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کو ہم ادارے کہہ لیں یا فاج کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, جو کہ سیاست میں نہیں ہے لیکن جو بہت سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, ان ایشوز میں اس وقت گورنمنٹ کو انڈائریکٹلی سپورٹ کریے, کھل کر اس پہ بات کرنی چاہیے. وہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں
کہ اب نئے صوبے بنانے کے علاوہ ایڈمنسٹریٹولی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا پنجاب آپ اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے, سندھ آپ اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتے, بلوچستان اراضی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, آپ اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ چھوٹے صوبے نہیں بنائیں گے بھارت یا چائنا کے ماڈل پہ, آپ برق رفتار ترقی نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے صوبوں میں فنڈس کی جو پینیٹریشن ہے وہ بہت نیچے تک ہوگی. آپ ایک طرف پیرالل اس کے بلدیاتی سسٹم کو امپاور کر رہے ہیں اور ساتھ آپ چھوٹے صوبے بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 10 سال بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. مسئلہ اب اس میں یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی کو تو چلیں سائڈ پر فی الحال رکھ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنے, اور مسلم لیگ نون ابھی تک جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ صوبے بنے یا نہ بنے, اس پہ کیا کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو بھی شاید کچھ نہ کچھ لے دے کے یہ کنونس کروایا جائے گا کہ صوبے بنانے پڑیں گے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو کہ پورے سندھ کو پال رہا ہے, اگر اس کو آپ نے سندھ سے الگ کر دیا تو پھر سندھ کی اپنی تو کوئی پروڈکشن نہیں رہ جاتی ہے. تو اب سوال صرف یہ ہوگا کہ کراچی کو کس طریقے سے اس طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے کہ جو پورا سندھ کا ایریا ہے اس کے اندر کراچی جو ہے وہ ان تمام کو لے کے ساتھ چلے. تو اصل چیز میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے سوچنے کی یہ, بلوچستان پہلے ہی ان کو وزارت اعلیٰ دی جا چکی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں اسی طرح لے دے کے ہوں گی, لیکن یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اور اس کے اوپر سے پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے وہ موجود ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.